بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا۔ وہ ان گنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا، عربیوں سے عربی میں، منگولوں سے منگولی میں، اور تتاریوں سے تتاری میں، یونانیوں سے یونانی میں، حبشیوں سے ان کی زبان میں، اور اس طرح دوسری اقوام سے بھی ان کی زبان میں گفتگو کرنے کی مہارت رکھتا تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کے حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا تھا، لہذا اس نے اسی دوران میں مختلف زبانوں میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ وقت کی آنکھ نے اسے کبھی ایک گرڈی کی صورت میں دشت و فجاک میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، آسمان نے اسے کبھی دمشق شہر میں بردہ فروش کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا، کبھی اس نے دمشق اور مصر کی آمرا کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا، اور کبھی رزمگاہ میں ایک صف شکن لشکری کے سنگ میں دیکھا گیا، اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ مشہور امریکی مورخ لکھتے ہیں، اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ بھیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے لیے خود ہی دشمنوں کی مخبری کرتا تھا۔ وہ اپنے بہم پیالہ ہم نوالا ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا، کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا اور کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا۔ 4 دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگزاروں میں دیکھتے، اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوش کی سی تیز رفتاری کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا۔ ایک بار ایک منگول مغنی کے بھیس میں وہ اکیلا و تنہا ہلاکو کی سلطنت میں داخل ہوا اور کریا کریا چل پھر کے جاسوسی کرتا رہا۔ کیونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا اور جاسوسی میں بھی مہارت کا حامل تھا، اس لیے کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا سلطان ہے۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک دکان میں کھانا کھایا اور اپنی انگوٹھی جان بوجھ کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ آیا۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں گیا۔ وہ ایک قاصد بھیج کر ہلاکو خان کو کہلایا، میں تمہاری مملکت میں حالات کا معائنہ کرنے فلاں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں دکان پر اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو، کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہلاکو خان مسلمانوں کے سلطان کی اس جرت اور جسارت پر ششدر رہ گیا، اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مرغوب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بھیس بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا، تو ان پر سلطان کی ہمت و شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا تھا، اور وہ سوچنے لگے تھے کہ جس سلطان کا حکمران اس قدر جری جرت مند ہو، اس لشکریوں کا کیا عالم ہوگا، اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کی صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ نامور انطاکیہ کے حاکم تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوا، اور کئی ماہ تک ان کے عسکری استحکام، قلعوں اور دوسرے کئی مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں صلیبیوں کے عسکری قوت کا مرکز تھے، اور یہ سارا کام اس نے تن تنہا کیا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم ظرفی کی۔ اس نے ایک قاصد اور ایلچی کا روپ بدلا، اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر التتاکیہ کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، اور وہ اسے شکار پیش کر کے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، الملک الظاہر عالمی جاں، مجھے مصر کے سلطان نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا ہے کیونکہ آپ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ان دنوں شکار کے قابل نہیں، لہذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیے، میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ سلطان جب گفتگو کرنے اور شکار بادشاہ التقاکیہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا، تو چند دن بعد التقاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہی مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ پر
خوف اور لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ ایسے ناقابل یقین مارکے کے سر انجام دینے اور عین الجالوت پر پہلی بار منگولوں کو عبرتناک شکست دے کر مسلمانوں پر اپنی دہشت کا سکہ جمانے والے منگولوں کا سر باز گما کر ذلت و رسوائی عطا کر کے مسلمانوں کو قلوب سے منگولوں کے خوف و دہشت کا غلبہ ذیل کرنے والی اس نادر و نایاب اور جاہ و جلال کی سی مزیر بستی کا نام رکن الدین پیرس تھا۔ رکن الدین پیرس منگولوں کی فتوحات اور مسلمانوں پر مظالم ڈھا کر اپنی دہشت کا سکہ جما کر حکومت کرنے والے ہلاکو خان کے متعلق کہا کرتے تھے، وقت آنے پر ہم ان کو بتا دیں گے کہ اللہ کے لیے لڑنے والے کبھی شکست تسلیم نہیں کیا کرتے۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ سلطان رکن الدین پیرس اپنے قول و اقرار کا کس قدر پاسدار تھا، باوجود اس کے کہ وہ دیگر نامور اسلامی شخصیات کی طرح تاریخ سے اسے ذہن و فطین اور دلیروں میں دیگر نامور اسلامی شخصیات کی طرح تاریخ سے اسے ذہین و فطین اور دلیر بے باک بستی کے نقوش بھی ایک منظم سوچ و سائنس کے تحت بڑی سنگ دلی، مہارت اور عیاری سے ممکنہ حد تک مٹائے گئے، لیکن کچھ مدھم نقوش